اچھا حاضری صاحب، اب یہ بتائیں کہ جو مولویوں نے جو گند اچھالے ہوئے ہیں وہ جس قسم کے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے مگر مجبوری ہے، جواب دینے ہی دینے ہیں، کیونکہ احمدی دوست مجھے لکھتے رہتے ہیں، خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، تکلیف کا بھی، کہ آپ نے بات شروع کری، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کی گند سن کر، لیکن گند سننے سے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے، گندے گندے چیتھڑے گلیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، دیواروں پہ اشتہار لگتے ہیں، کیونکہ یہ دلداری ہے ان کے نزدیک۔ جو پاکستان کی اسلامک کونسل ہے اس کے نزدیک تمام اقلیتوں کی دلداری ہونی ضروری ہے، اور دلداری کی تعریف یہ ہے کہ ان کے ائمہ کے خلاف نہ صرف پروپیگنڈا کیا جائے بلکہ گندے الزامات لگائے جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جھوٹا ہے نہ مانو، اور مقابلہ ان کا یک طرفہ کیا جائے۔ میں اور بات کہہ رہا ہوں کہ سلمان رشدی کی طرح نہایت غلیظ اور گندے الزامات لگائے جائیں، یہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ اکثریت کا حق ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ ہم کو ناانصافی نہیں کر رہا ہے، یہ بین ہی اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ جس کو تم مانتے ہو اس کو اگر کوئی عزت بھی دے اور اس کی صداقت کا بھی اظہار کرے تو تم کہو پلید ہو، تمہاری سزا قتل ہے، اور اگر وہ خاموش ہو جائے تو پھر تم اس کے خلاف بولو اور کہو یہی کافی نہیں، اب ہم اسلامی انصاف اور اسلامی حسن و احسان کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جن کو تم اچھا مانتے ہو، سچا مانتے ہو، ان کے خلاف ہمیں اجازت ہے کہ گلیوں میں خوب گند بکیں، مسجدوں سے جھاگیں نکالتے ہوئے خطبے دیں، اور ہر وقت ان کے ماننے والوں کی دل آزاری کریں، کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا اچھا اسلامی انصاف ہے، اور یہی نعوذ باللہ من ذالک قرآن سکھاتا ہے، یہی نعوذ باللہ من ذالک سنت رسول سکھاتی ہے۔ کب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کے علماء نے یہ وتیرے اختیار کیے تھے جو مولویوں نے کیے ہیں؟ اس لیے مجبوری ہے، میں احمدیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ گند تو انہوں نے اچھالنے ان کی فطرت میں ہے، ان کا اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو بہت سے احمدی جانتے ہیں دل سے کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں، مگر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو مؤثر جواب دینے کی ان میں استطاعت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو میرے خطابات ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، سب دنیا میں جا رہے ہیں، اور اس کثرت سے مجھے غیر احمدیوں کے سب دنیا سے خط آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کئی عرب مخلصین یہ دیکھ کر احمدی ہوئے، یہ سن کر احمدی ہوئے، ان سے بعضوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو کار پلٹ گئی، بالکل سب جھوٹ سے سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں، ترک بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور اللہ کے فضل کے ساتھ اور آئے دن رابطے کرتے ہیں، آپ کو بھی فون آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے صرف یہ احمدی پاکستان کی احمدیوں کی بحث نہیں ہے، سب دنیا میں انہوں نے خوب گند پھیلائے ہوئے ہیں، اور سب دنیا کا حق ہے کہ ہم انہیں سچی بات بتائیں، اور یہ روکیں ہیں جس کی وجہ سے تبلیغ کامیاب نہیں ہوتی۔ جب یہ روکیں دور ہوتی ہیں تو جوق تو جوق لوگ آنے لگتے ہیں۔ تو اب یہ دور آ گیا ہے کہ ہم ساری دنیا میں حقیقت حال واضح کریں اور ان کی جھوٹی تصویروں کو ادھیڑ کر ان کی اصلیت ظاہر کریں۔ میری جو گفتگو ہو رہی تھی پیچھے صومالین سے، ان کو بھی میں نے سمجھایا، بہت اس میں خوش ہوئے، کیونکہ نئے نئے احمدی ہوئے تھے، ان کو بتایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس قسم کے جواب ہیں۔ اصولی طور پر میں نے ان کو بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ احمدیت پر حملہ کرنے کے لیے یہ مجبور ہیں کہ ایک احمدیت کی جھوٹی تصویر بنائیں۔ اگر احمدیت کی سچی تصویر دکھائیں تو دنیا تو عاشق ہو جائے گی، بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے ان کو دو تین ان کے ہیں بنیادی طریقہ کار یا حکمت عملی کہنا چاہیے ان کی۔ وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں سے اقتباسات پیش کیے جائیں اور ان سے وہ معنی نکالے جائیں جو ہم چاہتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی کتابوں کی اشاعت بند کر دی جائے۔ یہ ایک حکمت عملی ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ کتابیں ہیں شائع اس لیے نہیں کرنی کہ دل آزاری کا موجب بنتی ہیں مسلمانوں کی، اور جو باتیں اس میں نہیں ہیں دل آزاری کی وہ ان کی طرف منسوب کر کے وہ شائع کرنے کی اجازت ہے۔ اس قدر جاہلانہ بات ہے، اور اس قدر جھوٹ ہے، اتنا تضاد ہے دعوے اور عمل میں کہ عقل دنگ آ جاتی ہے۔ ان کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں، ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ مرنا ہے اور جان دینی ہے خدا کو۔ یعنی سارے بڑے آرام سے دعوے کرتے ہیں، اور جب باہر کی دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں تو انہیں یہ کیا ظلم کیا ہے، تو حکومت پاکستان کی طرف سے چٹھیاں لکھی جاتی ہیں، ویسے اس کو یہ جواب دو۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ہم ان کی حفاظت کی خاطر کر رہے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اگر مرزا صاحب کی کتابیں شائع ہو جائیں تو کتنا اشتعال پھیلے گا، اور کس قدر دنیا ان کو مارے گی، اور حکومت بیچاری کیسے کہاں سنبھالتی پھرے گی۔ اس لیے مجبور ہیں۔ بہت اچھا، بہت مجبور ہو۔ اور وہ جو کتابوں میں نہیں ہے اور اشتعال انگیزی ہے اس کی کھلی چھٹی ہے۔ دلوں کی کالک دیواروں پہ مل دی گئی ہر طرف۔ کوئی جگہ پاکستان میں نہیں چھوڑتے جہاں یہ بدبختی کی فکرے مسیح موعود کی طرف منسوب کر کے یہ عام دنیا کے سامنے، عام پاکستانیوں کے سامنے نہیں پھیلاتے، اور یہی اب انگریزی اور عربی زبان میں ترجمے ہو کر دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دل آزاری تو یہ ہو رہی ہے، اس کو تو روکتے نہیں، کتابوں کو کیوں روک رکھا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر ہر شریف انسان انہی کتابوں کے پہلے یا دوسرے صفحے سے حقیقت حال معلوم کر لے گا۔ بس یہ دکھ ہے ان کو، بالکل جھوٹے ہیں کہ ہم ایم جی او کی بچانے کی خاطر، ایم جی او کی بچانے کی خاطر عدالتیں جو تمہارے فتوے دے رہے ہیں، یہ ہوا کرتا ہے بچانے کا طریق؟ جو سلمان رشدی آزاد ہیں، جو احمدیت پر دن رات گند اچھال رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور احمدیت کو جواب دینے کی اجازت نہیں، یہ بچانے کی خاطر۔ اگر ہمیں تمہیں جواب دینے کی اجازت دی، مسیح موعود کی کتابیں تمہیں دکھا دیں، تو پھر لوگ تمہیں ماریں گے۔ ایسا جاہلانہ، ایسا متضاد عقیدہ اور عمل کہ جو اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں، آئندہ آنے والی مورخین لعنت ڈالیں گے ان تاریخوں پر، شرم سے سر جھکائیں گے کہ یہ آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اسلام کے نام پر۔ بس ان کو یہ مجبور ہیں کہ دو تصویریں ایک ایسی تصویر کھینچیں جو جماعت کی تصویر نہیں ہے۔ بعین ہی وہی حکمت عملی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کی۔ اس حکمت عملی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ احمدیوں سے ملنا بند کیا جائے، احمدیوں سے ڈائلاگ بند کیا جائے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں سے ملنا بند کرو، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کو پاس نہ آنے دو، ان کے ربوہ کی زیارت نہ کرو۔ آخر کیوں؟ اگر گندے ہیں تو گندے کو دیکھو گے قریب سے تو گند ہی نظر آئے گا نا، اسے کو روکتے ہو؟ تم تو چاہتے ہو کہ نفرتیں پھیلیں، لیکن حالت یہ ہے کہ عجیب و غریب مسائل بنا کر تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے کل ہی ایک پاکستان سے آئے ہوئے دوست نے بتایا، کہتے ہیں ایک مسجد میں وہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے امام صاحب، اور خطبہ یہ تھا کہ دیکھو 3 باتیں ایسی ہیں جن میں ماں باپ کی نافرمانی نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، لازماً کرنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر وہ کہیں خدا کے خلاف شرک کرو تو تمہیں نہیں ماننا، کسی قیمت پہ نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ جھوٹ بولو تو تمہیں نہیں ماننا، اور اگر وہ کہیں کہ ربا جاؤ تو کسی قیمت پہ نہیں ماننا۔ نافرمانی ضروری ہو گئی، ان پر تو ضروری ہے، تم پر جھوٹ جائز ہے، تم تو ماں کے دودھ کی طرح جھوٹ پیتے ہو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایسی باتیں کرنا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ جہاں ربے کا ذکر آ جائے وہاں نہیں، وہاں ماں باپ اپنے گھر بیٹھے، ہم ربا نہیں جائیں گے، جو مرضی کر لو۔ یہ حکمت عملی ہے۔ پتہ ہے کہ جب جائیں گے دیکھیں گے تو اچھے لگیں گے، ملنا جلنا بند اور یہ سب کچھ۔ اور تیسرا یہ کہ جیسے میں نے بیان کیا تھا، ان کو یک طرفہ گند بولنے کی اجازت ہے،
اور ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف مسیح موعود کی کتب کا سوال نہیں، یہ ہے کہ آپ اپنے دفاع میں کچھ لکھ نہیں سکتے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد. گند اچھالنے والے، افترا پرداز، جھوٹے الزام لگانے والے کھلے بم پھر رہے ہیں، اور جواب دینے کے لیے اجازت نہیں، پابندی ہے. اس حکمت عملی میں ہمارا پاکستان کا مظلوم احمدی بسر کر رہا ہے. اور باہر مولوی نکلتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، باقاعدہ یہاں اخباروں میں خبر شائع ہوتی ہے کہ پاکستان میں احمدیوں سے اس سے بہتر سلوک ہو رہا ہے جو اکثریت سے ہو رہا ہے. کم سے کم برابری کا دعوت تو کرتے ہیں، بعض جگہ یہ بھی کہتے ہیں. زیاد صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ ان کے جو حقوق ہیں احمدیوں کے، مجھ سے کم تو نہیں، کم از کم اتنے حقوق ہیں جو میرے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر بدلا لیتے ہیں، اگر برابر ہیں تو آپ اتریں نیچے اور لا الہ الا اللہ بند کریں، مسجد میں جانا بند کریں، نمازیں پڑھنا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اور توحید کا اقرار بند کر دیں. اور اگر آپ کہیں کلمہ تو مار مار کے گلیوں میں آپ کے بخیے ادھیڑے جائیں اور تھانوں میں پہنچایا جائے. سلام کہنا بند کر دیا جائے آپ کا، اور کہا جائے یہ کفر ہے، گندے منہ سے سلام نہیں سننا ہم نے. پھر برابری ہوگی. تو آپ یہ برابری یہ ہمارے سے لے لیں، مساوی سلوک، ہمیں اپنا والا دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے، ہم برداشت کر لیں گے اس کو. یہ حال ہے. اس جھوٹ کی وجہ سے لازم مجبور ہیں ہم کہ اب دنیا کو بتائیں، اور بتانا ہی بتانا ہے. اب تو نہیں ہم روکتے. ایسے بےہودہ جھوٹے الزامات اور پھر گند بکواس، قلم ان کے ٹوٹتے بھی نہیں ہے لکھتے لکھتے، لیکن خدا توڑنے والا ہے. ان کی تقدیر خدا توڑے گا. ان کو لازماً نامراد ہونا ہے. یہ رستہ نہیں روک سکتے، احمدیت کا نہیں روک سکتے. نسلوں کے بعد نسلیں ان ملاؤں کی پیدا ہوئی ہیں بڑے بڑے دعوے لے کر، سارے خاک میں مل گئے، لیکن احمدیت کو خاک میں نہ ملا سکے. احمدیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر سال آپ دیکھنا کہ کس شان کے ساتھ جماعت احمدیت ترقی کرتی ہے. اب ان کو پینک پڑ گئی، اب حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، برا حال ہوا ہے. مزید مطالبے، یوں قتل کرو، یوں مارو، کر لو جو کرنا ہے. قرآن کریم نے شیطان کو پہلی چھٹی دی تھی، قیامت تک چھٹی، جو مرضی کرنا کر لو. لیکن خدا فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی زبان سن لیجئے، ان کے حوالوں کی سچائی دیکھ لیجئے. ایک صاحب وہی جو حیدرآباد دکن میں ہیں، یہ اپنے پیر و مرشد الیاس برنی کے قدم پر چلتے ہیں. الیاس برنی کا جو قلم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تلبیس کا شاہکار پیدا کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو چیلنج کیا تھا، میرے پاس بیٹھ جائیں، الیاس برنی کی کتاب لائیں، میں حوالوں کی ترتیب بدلوں گا اور وہیں الیاس برنی کا جواب مل جائے گا. ہر قسم کے حوالے الگ الگ اکٹھے کر کیے، الگ الگ بیان کیے ہیں اس نے. ایک حوالہ اپنی ذات میں اعتراض ہے، دوسرا ایک اور رنگ میں اعتراض ہے، دونوں کو اکٹھا کر دو تو جواب مل جائے گا. مثلا یہ اعتراض کہ انگریزوں کی تعریف کی ہے، یہ کہ انگریزوں کے خلاف سازش کرنے والا ہے، اور وہ دو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. اس طرح میرا مطلب تھا کہ اس کو اگر ترتیب نو دے دی جائے جو اصل ہونی چاہیے تھی تو اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اصولاً میں احمدیوں کو بتاتا ہوں جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا سیاق و سباق پڑھ لے، الا ماشاء اللہ وہی جواب ہوتا ہے، ورنہ کسی اور جگہ اور صفحے پر آ جائے گا. اب سنیے، کہتے ہیں غلام احمد قادیانی جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی. جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو کم عمری ہی سے دو بیماریاں لگ گئی تھیں، ایک ذیابیطس کی اور دوسری دوران سر کی، درد و دوران سر کی بیماری. دونوں بیماریاں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شدید ہوتی چلی گئیں، اور درد دوران سر آخر میں مرق کی مرض، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مرگی کی بیماری. یہاں میں آپ کو درجہ بتاؤں گا اس شخص کا. بڑے بدبخت لوگ ہیں، بڑے جھوٹے لوگ ہیں. بریکٹ میں مرگی کی بیماری لکھی ہے، کیوں لکھی ہے میں اب یہ سمجھاؤں گا آگے.
آخر میں مرق کی بیماری میراق کا مرق بنایا ہوا ہے نا. مرقی کہتے ہیں مرق کہلاتا ہے؟ مرقی ہوگا غالباً، دونوں ہی چلتے ہیں، پتہ نہیں چلتے ہیں کہ نہیں، مگر میں تو مرقی کہہ رہا ہوں. غلطی ہوئی تو آپ ہی لوگ درستی کر لیں. مرق کے مرض بریکٹ میں مرگی کی بیماری میں بدل گیا. ان بیماریوں کا تذکرہ مرزا صاحب قادیانی نے خود اپنے خطوط اور اپنی کتابوں میں کیا ہے. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے. جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، اس پر تمسخر کرنا بڑی گدھا انسان ہے جو کرتا ہے. نبی بیمار نہیں ہوا کرتے. ہر نبی کو بیماریاں آئی ہیں، کئی قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں. خدا کے پیارے بندے طرح طرح سے آزمائے بھی جاتے ہیں، اور عزا اور دکھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ نبی کی شان ہے. ایک عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تقدیر سے شکوے شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ اس کی بدخلقی کی وجہ سے اور کئی قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کام سے رہ جاتا ہے، فرائض ادا نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ بیماری نے کیا اثر دکھایا بندے پر؟ مگر کوئی نبی مرض کے قانون سے بالا نہیں ہے. وہ کیا دعا ہے قرآن کی؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیمی کی دعا. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم بیمار نہیں ہوتے تھے. قرآن کریم نے تفصیلیں تو نہیں لکھی، نہ حضرت ابراہیم کی تحریریں، مگر ضرور بیمار ہوا کرتے تھے. اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی بیماری سے نجات کی دعائیں کرتے تھے اور بیمار ہوتے تھے. آپ کی بیماریوں کو ذکر ملتا ہے. تو کوئی پاک بندہ ہو یا ناپاک بندہ ہو، بیماری کا قانون ایک طبی جاری و ساری قانون ہے. وہ نیک اور بد میں تفریق نہیں کرتا. ہاں، نیک کو بعض دفعہ غیر معمولی طور پر شفا ہو جاتی ہے دعا کے نتیجے میں، جس کے لیے بعض دفعہ دوا کی بھی حاجت نہیں ہوتی، یہ الگ مسئلہ ہے. بعض انتہائی قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نجات بخش دیتا ہے. اور پاگل پن ہے، مثلا لوگ کہتے ہیں پاگل ہے لیکن نہیں ہوتا. مرگی ہے، لوگ کہتے ہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس کو، لیکن جھوٹ ہوتا ہے. تو وہ حصے چھوڑ کر جو دوسری بیماریوں پہ انہوں نے مذاق اڑائے ہیں، یہ آپ دیکھ لینا. میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مثلا حضرت مسلم موعود کی بیماری پر آخر پہ آپ کو آرٹریوسکلوروسس کی وجہ سے ٹانگوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، جو الگ مجلسوں میں بیٹھ کے گستاخانہ کلمے کہا کرتے تھے، اکثر اسی بیماری میں مرے ہیں. اور میں نام نہیں لینا چاہتا. جنہوں نے بھی باتیں کی ہیں، تمسخر کیے ہیں، ان کو سزا ملی ہے اس دنیا میں. مولوی بعض جو کہتے تھے گند میں مرا، وہ گندے نالے میں ڈوب کے مرے ہیں، چنیوٹ گواہ ہے اس بات کا. تو ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. پاک بندوں پر خدا کے قانون قدرت کے نتیجے میں ہنسنا، جبکہ اب ظاہر کروں گا، میں جیسے کہ ثابت کروں گا، یہ بیماریاں اعزاز اور شرف کا موجب تھیں، نہ کہ کسی قسم کی تذلیل کا. بہرحال اب ان کی زبان تو میں پڑھ کے سناؤں گا نا. کہتے ہیں دوران سر آخر مرق یعنی مرگی کی بیماری میں بدل گیا. ان بیماریوں کا تذکرہ مرزا صاحب خود اپنے خطوط میں یوں کرتے ہیں. دوسری مرض ذیابیطس تقریباً 20 برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے. ٹھیک ہے، یہ کس سن کا خط ہے؟ یہ 20 برس سے اس میں لکھا ہوا ہے. تاریخ ہوتی تو اچھا تھا، یہی پتہ چلتا کہ کس عمر میں شروع ہوئی ہے. یہ بچپن میں نہیں تھی، یقینی طور پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 20 برس میں تو ہو ہی نہیں سکتا. مسیح علیہ السلام اپنے منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ خط لکھ رہے ہیں. یہ کہ قتل وہی پہ وہ 1900 کے بعد کی ہے، 1900 کے بعد کی ہے، یعنی بہرحال یہ تحریریں 1900 یا اس کے لگ بھگ کی ہیں. تو اس میں سے جب 40 سال سے آپ کی عمر تجاوز کر چکی تھی، اس لیے بچپن سے کہنا ہے ہی غلط. اس وقت لگی ہیں بیماریاں جب اسلام کے دفاع میں آپ نے غیر معمولی محنت کی ہے، اور جیسا کہ ثابت ہوگا ان بیماریوں کا اسی سے تعلق ہے. تو عام بیماریوں پر ہنسنا بھی بڑا گناہ ہے، جہالت ہے. لیکن دین کی خاطر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ تو حد سے زیادہ ظلم ہے، اور پھر اس کی پیشگوئی بھی ہو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस वाकया से 1300 बरस पहले बता दिया हो कि जो सच्चा मसीह आएगा वो 2 जर्द चादरों में लिपटा होगा। अब ये ताबीरों की किताबें उठा के देख लें, जर्द चादर बीमारी की अलामत होती है, एक ऊपर की बीमारी, एक नीचे की। मसीह इसी जिक्र में खुद तफसील से बयान करते हैं, और इसमें ना शर्म का कोई मौका था बल्कि एजाज की बात थी, इसलिए आपने बेतकल्लुफी से सब कुछ बताया है। मुझे लाख अब मैं अब और अभी तक 20 दफा के करीब रोज पेशाब आता है, और इम्तिहान से बॉल में शक्कर पाई गई, ज़ियाबितस की। पहले तो एक ज़ियाबितस हुआ करती थी मसीह को, जो ज़ियाबितस इंसिपिडस कहलाती है, जिसका मतलब है कि शुगर नहीं होती मगर असाबी तनाव की वजह से, दिमागी कामों की वजह से बार बार पेशाब आता है। कई दफ़ा मुझे भी ऐसा वाक़या हुआ है, जिन दिनों में मैं दौरे किया करता था वक्फ़ जदीद के। नॉर्मली मुझे सारा दिन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब ये दिमागी काम करता था, किताबें वगैरह या मज़ामीन लिखना या तहक़ीक़ करना, तो बग़ैर सारी सारी रात चक्कर लगाने पड़ते थे। इसमें कौन सी हया की बात है? एक तभी बात है, और ये काबिल तारीफ़ है। अगर नेक काम में ये बीमारी लगे तो अच्छी बात है, अगर बदियों में मुब्तला होकर लगे तो वो और बात है। बीमारी तो बीमारी रहेगी। कहते हैं मिर्गी की बीमारी, दर्द दौरान सर का मर्ज इतना शदीद हो गया कि खुद मेरे साहब को ये अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं मरक आगे ब्रैकेट में, वहां मरक लिखते हैं मिस्र इस्लाम की तरफ, और ब्रैकेट में मिर्गी का मर्ज ना हो जाए। ऐसे मौका पर भी उस शख्स ने एक पेशगोई दाग दी, झूठ निकली। पेशगोई करते हुए लिखा, मुझे 2 बीमारियां मुद्दत दराज से थीं, एक शदीद दर्द सर जिससे मैं बेताब हो जाया करता था और हौलनाक आवारिस पैदा हो जाते थे, और ये मरज करीबन 50-25 बरस तक दामनगीर रही, और उसके साथ दौरान सर भी लाहक हो गया। और तबीबों ने लिखा है कि इन आवारिस का आखिरी नतीजा मिर्गी होती है। मिस्र साहब लिख रहे हैं ये। चुनाचे मेरे भाई मिर्जा गुलाम कादिर करीबन 2 माह तक इसी मर्ज में मुब्तला होकर आखिर मर्ज सरा में मुब्तला हो गया, और इसी से उनका इंतकाल हो गया। लिहाजा मैं दुआ करता रहा कि खुदा ताला इन अमराज से मुझे महफूज रखे। एक दफ़ा आलम कश्फ में मुझे दिखाई दिया कि एक बिल्ला स्याह रंग चारपाया की शक्ल पर, जो भेड़ के कद की मानिंद उसका कद था, और बड़े बड़े बाल थे और बड़े बड़े पंजे थे, मेरे पर हमला करने लगा, और मेरे दिल में डाला गया कि यही सारा है, यही मिर्गी है। तो मैंने अपना हाथ जोर से उसके सीने पर मारा। अब सरा का लफ्ज है मिर्गी का, मरक नहीं है, मरक की बात बाद में आएगी। जोर से इसके सीने पर मारा और कहा कि दूर हो जा, तेरा मुझ में हिस्सा नहीं है। तब खुदा ताला जानता है कि बाद उसके वो खतरनाक आवाज़ जाते रहे, और वो दर्द शदीद बिल्कुल जाती रही, सिर्फ दौरान सर कभी कभी होता है। हकीकतुल वही, रूहानी खजाइन, जिल्द 22, 77। फरमाते हैं मुझे 2 बीमारियां मुद्दत दराज से थीं, एक शदीद दर्द सर जिससे मैं नहायत बेताब हो जाता था और हौलनाक आवारिस पैदा हो जाते थे, और यह मरज करीबन 25 बरस तक दामनगीर रही, और इसके साथ दौरान सर भी लाख हो गया। और तबीबों ने लिखा है इन आवारिस का आखिरी नतीजा मिर्गी होती है। ये तो फिर दोबारा वही हवाला है, उसने कोट किया, आखिरी हिस्सा उसने छोड़ दिया था, ये पूरा वो दिखाओ ना, जो असल तो वो है। यहाँ से नहीं छोड़ दो, उसी हवाले को दोहरा दिया, कुछ भी उसमें मजीद बात नहीं। इस बात सल्लल्लाहु ताला मसीह, हाँ, पेशगोई की तरफ असल में इशारा करना था, जो मुस्लिम किताबुल फितन बाब जिक्र दज्जाल व सिफत ही में लिखा हुआ है। इस बात सल्लल्लाहु ताला मसीह इब्न मरियमा फयंजिलु इंदल मनारतिल बैदाए शर्किया दिमश्क बैना महजूदतैन। अल्लाह ताला मसीह मरियम को मबूस फरमाएगा, जो दिमश्क के मशरक़ी सफ़ेद मीनारे के पास 2 जर्द रंग की चादरें पहने 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे नाज़िल होगा। इसके तर्जुमे में तुमने वो जर्द रंग लिखा हुआ है, इबारत में कहाँ है जर्द रंग? माज़ूदतैन का नहीं, फरिश्ते फिर कहाँ हैं? जी वो
محدودتین جی، سے میں اگلی بھی یہ بار سمجھا جی۔ تھا وہ ہے، لیکن بعد میں فرشتے لکھ دیے تو میں نے کہا یہ شاید اگلی عبارت رہ گئی عبارت رہ گئی ہے۔ جی۔ مسلم کتاب الفتن میں ہے عبارت، یہ دیکھ لیں، محدودتین میں 2 زرد چادریں۔ اس پہ تو مولوی بھی اختلاف نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ مسیح جب نازل ہوگا 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ آگے کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کو مرگی کا مرض، مرگی آگے مرخ بریکٹ میں، پہلے مرخ لکھا تھا بریکٹ میں مرگی کر دی تھی، اب مرگی بریکٹ میں مرخ کا مرض ہو گیا اور یہ دن بدن شدید ہوتا گیا۔ مرزا صاحب کے ماننے والے اس مرض کا اعتراف کرتے ہیں، البتہ توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ دماغی محنت کا نتیجہ تھا۔ قادیانیوں کے 1926 کے ایک رسالہ میں یہ توجیہ کی گئی۔ مرق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو مروسی نہ تھا، یہاں مرق لفظ آ گیا، اس کا مرگی بدبخت نے خود بنایا ہوا ہے ترجمہ۔ یہ خارجی اثرات کے متحد پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا، جس کا نتیجہ دماغی ذوف تھا اور جس کا اظہار مرق اور دیگر ذوف کی علامات مثلا دوران سر سے ہوتا تھا۔ مرق سے مراد یہ ہے کہ جب مثلا معدے میں تکلیف ہو، بعض زہریلے مادے نکلتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ برین فیگ ہو جاتا ہے، انگریزی میں اس کو برین فیگ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہائپوکونڈریسس ہو جاتا ہے، یعنی ایک مرض، ایک انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مرض نہ ہو گیا ہو، یہ مرض نہ ہو گیا ہو، اور اپنی ذات کی اور اپنی صحت کے متعلق انسان کو وہم آنے لگتے ہیں۔ اس کا نام مراق ہے، اور اس کو مرگی کہنا یہ خالصتاً سراسر جھوٹ ہے۔ تبھی یہ ہر دفعہ کبھی یہ مرگی باہر لکھتا ہے اور بریکٹ میں مرق کر دیتا ہے، کبھی مرق باہر لکھتا ہے اور مرگی بیٹ بریکٹ میں کر دیتا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ مرزا صاحب نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہو گئی۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل حوالہ جو ہے 26 کا، وہ دیکھیے وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ انیس سو 26 کے رسالہ میں جس میں کہتے ہیں نا یہ شائع ہوا ہے، یہ بھی قادیانی مذہب الیاس برنی سے لیا ہوا ہے۔ جن کا پیر جھوٹا ہو اس نے آگے پھر کیا دنیا کو دینا ہے سچ۔ اب سن لیجئے، ریویو آف ریلیجنز میں ایک تحقیقاتی مقالہ ایک احمدی ڈاکٹر کے قلم سے ہے۔ کون تھے وہ، کچھ پتہ ہے؟ اس کا نام نہیں لکھا ہوا؟ ہاں؟ ڈاکٹر شاہ نواز صاحب۔ اچھا، یہ وہی ڈاکٹر شاہ نواز۔ تحقیقاتی مقالہ ہے، حضرت صاحب کو کون سا مرض تھا، یہ عنوان ہے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ مراق کی علامت مرگی، ہسٹیریا، قزاز، سکتہ اور بھی ذوف وغیرہ امراض ہیں، امراض میں پائی جاتی ہے۔ یعنی مراق کی علامت ان مرضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ مراق مرگی نہیں ہے، جس کو یہ ہو، جس کو وہ بیماری ہو، جس کو وہ اس کو مراق بھی ہو جاتا ہے۔ اہل مرض کی تشخیص کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب میں مراقی علامات کے علاوہ اور کس مرض کی علامات موجود تھیں۔ سمجھ گئے؟ ہم کو خوب معلوم ہے کہ ان میں مرض مرگی کی علامت نہ تھی۔ کس کے جھوٹ بولتا ہے شخص کہ دیکھ لو 26 اس میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ تھی، نہ ہی کبھی ان کو ہسٹیریا کا دورہ ہوا۔ اسی طرح قزاز اور سکتہ کا بھی نام و نشان نہ تھا، کبھی آپ کو سکتہ نہیں ہوا، کبھی قزاز نہیں ہوا، یعنی تشنجی دورے جو مرگی سے مشابہ ہیں، کیونکہ ان چاروں امراض میں بے ہوشی کم و بیش ایک لازمی جز ہے، اور حضرت صاحب کے مراق کے دورہ میں کبھی بے ہوشی نہیں ہوئی، ایک دفعہ بھی۔ بس معلوم ہوا کہ صرف ایک ہی مرض تھا جس کی وجہ سے ان میں مراق کی علامات نمودار ہوتی تھیں، اور وہ مرض انتہائی اعصابی ذوف تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہ جاتا ہے کہ اس ذوف کا باعث کیا تھا، تو اس کے لیے ہم پھر مراق کے اسباب کی فہرست دیکھتے ہیں۔ مراق کا سب سے بڑا سبب موروثی میلان طبع ہے، یعنی بعض خاندانوں میں چلا آتا ہے، مگر حضرت صاحب کے خاندان میں ہم کو
असबी अमराज का नामो निशान नहीं मिलता। इसके बाद मिसालें दी हैं, फिर आखिर पर लिखते हैं खानदान के अफराद की मिसालें दी हैं, उनमें फौत हुए, अच्छे भले ठीक ठाक थे, यानी ज़हनी तौर पर कोई तकलीफ नहीं थी। फिर कहते हैं दूसरे दो तरह से ये मिराक हुआ करता है। अव्वल कसरत दिमागी मेहनत, कसरत दिमागी मेहनत क्या कसरत ही होगा, दिमागी मेहनत की कसरत मुराद है, और तफक्कुरात, कौम का गम और उसकी इस्लाह की फिक्र। दूसरे ग़िज़ा की बेकायदगी की वजह से सूए अज़म और इस हाल की शिकायत, ये वजूहात हैं जो मिराक पैदा करती हैं। आगे उन्होंने तफसील बयान की हुई है, ये सारी तफसील पढ़ लें। रिव्यू ऑफ रिलीजन 1926 का हवाला है। इशारतन या कनायतन भी इस जगह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्गी के मरज़ को तस्लीम नहीं किया गया। मरक या मिराक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, उसका इस्तेमाल करके मिर्गी की नफ़ी मौजूद है। इस जालिम शख्स ने मिराक को तस्लीम करने के नतीजे में मिर्गी बनाना था, तो ब्रैकेट में उसका नाम मिर्गी रख दिया कि दो आमद तो ना समझें कि एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर सिर्फ यही बात होती कि मिराक की बात होती और मिर्गी का जिक्र ना होता, तो शायद हम समझते कि इस मौलवी को धोखा लग गया, इसको पता नहीं कि मिराक और चीज़ है और मिर्गी और चीज़ है। मगर यहाँ मिर्गी की नफ़ी मौजूद है और बड़ी कतई तौर पर एक डॉक्टर के कलम से बता रहा है कि बेहोशी कभी नहीं हुई, एक भी वाक़या नहीं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, ज़ौफ़ हुआ है, ज़ौफ़ दिमाग, उसी का नाम मिराक है। और वो होना ही था जिसको दौरान सर हो, जिसको पेशाब की इतनी तकलीफ हो, जिसका खिदमत दीन की खातिर रात भर जागना और फिर दिन को भी मेहनत करना और फिर खानों के वक्त बदल जाना। यहाँ तक आता है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खुद लिखते हैं कि मुझे तो खिदमत दीन का ऐसा जोश अल्लाह ताला ने दिल में पैदा किया, और ख़ास तौर पर ईसाइयत के ख़िलाफ़ कि उन्होंने खुदा का बेटा बनाया हुआ था। मुझे बचपन ही से एक ऐसी तहरीक दिल में उठी है कि जब मैं उन पादरी फंडर वगैरह इस किस्म के ज़ालिमों जो उस ज़माने के सलमान रुश्दी की किस्म थे, उनकी तहरीरें पढ़ता था तो मेरा दिल खून खोलता था कि मैं इनका जवाब लिखूं। और अल्लाह ताला ने मुझे फिर ऐसी तौफीक अता फरमाई। फरमाते हैं बाज़ दफ़ा सारी रात, एक तरफ पेशाब की बीमारी जो रात को जागने से और बढ़ती जाती है, बाज़ दफ़ा फरमाते हैं कि एक 100 मरतबा भी मुझे जाना पड़े 24 घंटे में, लेकिन मैं अपने काम से बाज नहीं आया। खाने के मुतालिक फरमाते हैं कि मुझे खाना बाज़ दफ़ा पेश किया जाता था और मैं खाता था, मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि मैं खा क्या रहा हूँ, ये किस चीज़ की लुक़मे हैं, क्या मज़ा है, और ज़हन घूमता था उन एतराज़ात में और उनके जवाब देने में। ये हकीकत है। और इन बदबख्तों को कोई हया नहीं कि इस्लाम के दिफा में एक आदमी अपनी जान हल्कान कर रहा है और उसके नतीजे में बीमार हुआ है, और ये बैठे ठट्ठे कर रहे हैं, तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और वो बीमारियां वो जो खुदा के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता दी थी, और उनका ताल्लुक खिदमत दीन से है, और सरा का नामो निशान भी उसमें नहीं है। ये वो बदबख्त झूठ है इनका, और इस तरह ये झूठ बनाते हैं। हवाला दे दिया है 1926 का रिसाला देख लें। हुआ ये कि जब इसने कहा ना 1926 का रिसाला देख लें, मुझे तो मैं तो जानता हूँ, घर का पता आदमी हूँ, मुझे पता है कि इशारतन या कनायतन भी मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक कभी बेहोशी का जिक्र नहीं मिलता या नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्गी का जिक्र नहीं मिलता। मैंने इनसे कहा हाजिरी से कि असल रिव्यू निकलवाओ, फ़ौरन रब्वा लिखो, पुराना निकालें और वो पूरी इबारत मुझे दिखाएं। वो जब पढ़ी है तो ये पता चला कि वहाँ इकरार नहीं बल्कि कतई इनकार और तिब्बी हवालों से इनकार है, इलामतें जाहिर करके इनकार किया गया। लेकिन जहाँ तक इन बदबख्तों का ताल्लुक है,
ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہیں کس کے نقش قدم پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا الزام لگانے والے موجود ہیں، اور ان بدبختوں کا جواب بھی احمدیوں کو لکھنے کی توفیق ملی ہے، ان کو نہیں ملی. ہم کس رشدی سے لڑیں؟ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو رشدی ہیں ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے. جو مسیح علیہ السلام کے خلاف آپ بھی آپ کے نائب و خلیفہ تھے، آپ کے لیے مقابل پر بھی رشدی اٹھنا ہی چاہیے تھے، مجبوری ہے، ان سے بھی ہمیں لڑنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ایپیلیپسی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے. سب سے پہلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر ایپیلیپسی کا الزام لگانے والا شخص ایک بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینس تھا. تھیوفینیز اس کا تلفظ ہوگا. بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینیز جو 817 اے ڈی میں مرا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقریباً 250 سال کے لگ بھگ بعد میں یہ مرا ہے. پہلے پیدا ہو گیا 100 سال کے بعد شاید پیدا ہوا ہو. یہ شخص، یہ بدبخت انسان پہلا ہے جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر مرگی کا الزام لگایا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ حضرت جیسے میں سٹوری اس کی یہ ہے، پوری الفاظ میں نہیں دی ہوئی، میں دوسرے الفاظ میں دی ہوئی ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے جا کر زملونی فرمایا اور سردی لگ رہی تھی اور وہ کپڑا اوڑھ لیا، تو کہتا ہے his wife Khadija of his experience at Hira was extremely disappointed and disgusted. ایسا بدبخت نے جھوٹی کہانی بنا لی ہے. کہتا ہے she was very much grieved that she, being of noble descent, was tied to such a man who was not only poor but epileptic as well. یہ لوگ ہیں جن کو چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان میں. ہم رشدی نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ سن لیں غور سے. یہ ہوتی ہیں رشدی کی ادائیں. آج کے رشدی یہ ہیں جن کو تم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور جو معصوم ہیں جن پر الزام لگایا جائے ان کے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں. This was recently quoted by Frank R. Freemason in the Journal Epilepsia of December 1976. یہ ایسے خبیث لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ پرانا حوالہ لے کے گویا ثابت شدہ حقیقت ہے، تسلیم ہو گیا تاریخ سے کہ فلاں نے اس زمانے میں لکھا تھا، اور یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت خدیجہ نعوذ باللہ من ذالک روتی تھیں کہ لو جی ایک تو غریب اوپر سے مرگی کا دورہ. اور کہتے ہیں کہ یہ تاریخ حقیقت ہے. جب یہ مضمون لکھا تو ڈاکٹر ساجد مرحوم امریکہ کے جو احمدی نرو اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس پر بڑا مضبوط دفاع کیا، بڑے زور کے ساتھ حملہ کیا ان پر جوابی، اور بتایا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو. اس زمن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص مونٹگومری واٹ ہے جس نے یہ کوٹ کیا ہے لیکن ساتھ اس کی تردید بھی کی ہے. کہاں ہے وہ؟ نکالو ذرا، آخر پر ہوگا اس سے پہلے. یہ مل گیا. اس میں بھی ایک عجیب بات پائی جاتی ہے جو میں مستشرقین کے تعلق میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں. یہ انکار بھی جب کرتے ہیں تو پیچھے تھوڑا سا ایک شک کا پہلو آخر پہ پھر ڈال جاتے ہیں. مونٹگومری واٹ نے اس الزام کا ذکر کیا اور ذکر کے ساتھ اس کا انکار بھی کیا. Opponents of Islam have often asserted that Muhammad had epilepsy and that therefore his religious experience had no validity. کہ محمد رسول اللہ کے دشمن اکثر یہ زور کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایپیلیپسی تھی، اس لیے ان کا جو مذہبی تجربہ ہے اس کی کوئی یا مشاہدہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی.
As a matter of fact, the symptoms described are not identical with those of epilepsy. अब ये देखिए ना, इनकार कर रहा है, अपनी तरफ से शरावत को दिखा रहा है, कहता है आइडेंटिकल नहीं है, काफी मिलती जुलती होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं है. Since that disease leads to physical and mental degeneration, ये शराफत की बात करता है यहाँ. कहता है कि मेंटल डिजेनरेशन जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह में नजर नहीं आती. और इसके साथ आखिर पर फिर कहता है कि but even if the allegations were true, the argument would be completely unsound and based on mere ignorance and prejudice. कहता है अगर सच्ची भी हो, यानी इस सच होने की गुंजाइश छोड़ दी है, ये बात थी जो मैं बयान करना चाहता हूँ. कितनी चालाकी के साथ ये फिर दोबारा एक बात को दूर करके दोबारा दाखिल कर देते हैं. इसका आर्गूमेंट ये है कि रिलीजियस वैलिडिटी के मुताबिक ये कहना दुरुस्त नहीं है. पता क्यों कहता है? ये मजबूर है, इसलिए कि सेंट पॉल के मुतालिक इनके मुहक्किकीन तस्लीम करते हैं कि सेंट पॉल को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और पहला जो उसने कशफ बयान किया कि मसीह मुझ पे नाजिल हुए हैं, वो उनके साथी की रवायत के मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ा, वो तशन्नुज की हालत में गश खा के ज़मीन पर जा पड़े. तो अपने सेंट्स को, अपने ईसाइयत के मंबा को बचाने की खातिर ये होशियार लोग जो हैं वो यहाँ आकर रुक जाते हैं, थोड़ा सा शक का साया डाल के कहते हैं नहीं, इस पॉइंट में वैलिडिटी नहीं है. यानी अगर हो भी मिर्गी तब भी ये तस्लीम करना पड़ता है कि मजहबी वैलिडिटी बाकी है, एतराज़ वैलिड नहीं है. विलियम म्योर भी इस सवाल को उठाता है और एक के बाद दूसरे पादरी फंडर तो नहायत ही खबासत के साथ खुले बंदों इसका ऐलान करता है कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी ज़दा थे. तो अगर गुलाम पर भी इन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया तो अब हम इसका क्या रोना रोएं और किससे शिकवा करें. आगे ज़ियाबतस के अलावा मिर्ज़ा साहब को दस्तों की यानी इसहाल की बीमारी भी थी. हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इसहाल की बीमारी है और हर रोज़ बाज़ दफ़ा कई दफ़ा हाजत के लिए जाना पड़ता है, मगर जिस वक्त भी हाजत होती है तो मुझे अफसोस होता है कि अभी क्यों हाजत हुई. पता क्यों? हाजत की परवाह नहीं, दीन के काम में मसरूफ़ हैं, उठकर काम छोड़ना पड़ता है, तसलसल टूटता है, बार बार जाना पड़ता है. जो शख्स दिन रात खिदमत दीन में मसरूफ़ हो, महव हो, ये उसको तकलीफ़ हो, तो उसके मुतालिक ये तमस्खुर और ये बेहयाई की बातें इन मौलवियों को ज़ेब देती हैं. इमाम अहमद बिन हम्बल का पता किस तरह वफ़ात हुई थी? इमाम अहमद बिन हम्बल भी काम में जागा करते थे, मगर 7 खजूर पड़े हुए थे और इतने खाए कि पता ही नहीं लगा कि कितना खा गया हूँ. उसके नतीजे में असहाल हुए और फिर वफात हो गई. तो ये बदबख्त जो हंसते हैं मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ईसाई असहाल से फौत हुए, कोई नेक बंदा खुदा का इस तरह फौत नहीं हुआ करता, इमाम अहमद बिन हम्बल को क्या मानते हैं? अरे मेरे साहब को तो ज़्यादा खा के नहीं लगे थे. खाने की बेकायदगी और दीन की खातिर बाज़ दफ़ा आप खाना 10 बजे सुबह खा लेते थे ताकि रात तक फिर उठना ना पड़े, और मुसलसल सारा दिन काम में लगे रहते थे. कभी इतना लेट कि 2-3 बजे तक खाना ही नहीं खाया, सुबह से भूखे बैठे हैं. ऐसे शख्स जिसको बेकायदगी हो उसको तकलीफ हो जाती है, और उस तकलीफ को तमस्खुर का निशाना बनाना ये सवाए जहालत और बदअखलाकी की और कोई बात नहीं है. ये इनको ज़ेब देती है. खुदा के अंबिया की मिसाल मैंने दे दी है, पहले भी हज़रत अय्यूब की मिसाल दी है. हज़रत इब्राहीम तस्लीम करते हैं वैज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन. हज़रत अय्यूब का जो हाल हुआ था वो सब बेहतर जानते हैं. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुआ करते थे, और जहाँ तक ज़हन पर असर याददाश्त का ताल्लुक़ है, इन लोगों ने बुखारी का मुतालिया नहीं कभी किया, और अपनी बदबख्ती में ये बातें रवायतें मान जाते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह आप पर जादू हो गया था. हालांकि जमात अहमद ये है जिसने इस मसलक को पेश किया और साबित किया है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہرگز نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا. دشمن آپ کو مسحور کہتا تھا، خدا اس کا انکار کر رہا ہے. ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم انکار کر رہا ہو اور دشمن سچا نکلے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن نے اپنی طرف سے جادو کیا تھا، لیکن بیماری ہوئی ہے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے. اور وہ سارے ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، یادداشت میں فرق پڑ جاتا ہے. بعض دفعہ میں بھی بہت زیادہ جب کام کروں تو نمازوں میں بھی یہ یاد نہیں رہتا رکعت کون سی ہے، اور دوسرے کاموں میں بھی بہت ذہول ہو جاتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ نیک کاموں کی وجہ سے، کوئی بدیوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فضل ہے اور کام چل رہے ہیں ٹھیک. تو یہ جو مولوی ہیں یہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے کہ اگر یہ حملے ایسے بےہودہ کریں گے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی گستاخی کریں گے. کیونکہ آپ کو جب زہر ملا اور زہر والا کھانا پہ ایک یہودی نے پیش کیا تھا، اس کے بعد آپ بہت زیادہ بھولنے لگ گئے تھے. اتنا بعض دفعہ بھول جاتے تھے کہ آپ کو یہ وہم بھی ہوا کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو. اس قسم کے توہمات جب ہوتے ہیں انسان کو، انسان کہہ دیتا ہے کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو. مگر خدا کے رسول اس قسم کی بیماریوں کے اثر سے مستثنا نہیں ہوا کرتے. لیکن اللہ نے رویا میں دکھا دیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اول تو قل جب پڑھ کے پھونکتے رہے تو مرض اسی سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. اور پھر دکھایا کہ یہ دشمن کیا کرتا ہے. ایک کنویں میں گئے، وہاں دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں انہوں نے اپنی طرف سے جنتر منتر پھینکا ہوا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کر رہے ہیں. اب خدا کا کشفن یا الہامن بتا دینا کہ وہ کون سی جگہ تھی، اس نے ان کو جھوٹا کر دیا کہ تمہاری جادو کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا اور نگران ہے اور تمہارے گند کھولنے والا ہے. تو ذہنی کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں اگر خدمت دین کی وجہ سے ہوں یا دین کی دشمنی کی وجہ سے دشمن نے ایسی کاررستانی کی ہو، ایسا ظلم کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں بیماری ہو جائے. تو یہ کوئی ہنسنے اور مذاق کا محل نہیں ہے، بلکہ محض جاہل اور عقل سے کورے لوگ یہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں سر میں شدید درد اور چکر کی بیماری بھی بڑی شدید تھی. اس کا اظہار غلام احمد نے اپنے 5 فروری 1891 کے خط میں کیا ہے. 5 فروری 1891 کے خط میں. حالت صحت عاجز کی بدستور ہے. کبھی غلبہ دوران سر اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے. کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا. ان کو چکر آئیں سے اور اس طرح کی تکلیف ہو تو کوئی خدمت دین کر کے دکھائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حالت میں 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ کچھ کہا ہے کہ اس زمانے کے مولوی اعتراف حق کرنے پر مجبور ہو گئے. ایسا عظیم اسلام کا دفاع کرنے والا پہلے پیدا نہیں ہوا. کہتے ہیں مراقی تھا، دماغی حالت کمزور تھی، جنون کسی کیفیت تھی، مرگی کا مریض، شراب کا عادی، افیون کا عادی. یہ ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لیے چنا ہے. ان ساری باتوں کے بعد جو اس نے کام کر دکھائے وہ تو دیکھو. کہتے ہیں ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو 1891 کا خط ہے. اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہو جاتی ہے، زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا. یہ تکلیفیں پتہ کب سے تھیں؟ جب آپ کی پہلی کتاب شائع ہوئی ہے براہین احمدیہ کے بعد، فتح اسلام. اس کتاب وہ آغاز کی کتاب ہے، چھوٹی سی. یہ اس واقعہ کے 1-2 سال کے اندر وہ لکھی گئی ہے. یہ واقعہ 2 سال کے بعد کا ہے. تمہیں یاد ہے فتح اسلام کے حوالہ؟ اسی زمانے کی ہے یہ. سوال یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود سارا لٹریچر جو اسلام کے دفاع میں اور عظیم الشان روحانی معرف پر مبنی لٹریچر ہے، جس میں اسلامی اصول کی فلسفی کتاب بھی شامل ہے، یہ اس کے بعد ساتھ لکھے ہیں سب کچھ. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو، اس نے اپنی جان کو کس عذاب میں ڈالا ہوگا کہ دین کی خاطر
अपने ऊपर हर जिंदगी की लज्जत हराम कर दी, हर आराम हराम कर दिया। और जो मेहनत कर रहा है वो इन मरज़ों को बढ़ाने वाला है। खुराक की बेकायदगी पेट को तकलीफ करती देती है, रात रात भर जागना और किताबें लिखना या मुताले करना ये दिमाग की तकलीफ को बढ़ाता है और पेशाब की तकलीफ को बढ़ाता है। तो इसके बाद जो कारनामे कर दिखाए उनका ये नतीजा निकालना कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, एक तो बदबख्त ऐसा है जो इधर क्या नाम है उसका, डॉक्टर बना हुआ है, हाँ फुजैरा का, उसने और उसके बाप ने मिलके एक बकवास लिखी है। कहता है कि देखो मिर्ज़ा साहब के मुतालिक कि वो तो फातिरुल अक्ल इंसान था और हम साबित करते हैं कि उनको कोई किसी किस्म की अक्ल नहीं थी। अब मैं आपको बताऊं कि इन बदबख्तों ने यह नतीजा निकाला है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के करीब के ज़माने में आपको देखने वाले, आपकी तहरीर पढ़ने वाले वो लोग जो साहिब इल्म और इरफान थे, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं, ये तो दो कौड़ी के इंसान नहीं है। मिर्ज़ा हैरत देहलवी, अखबार करजन के एडिटर, हाफिज नूर मोहम्मद नक्शबंदी, अबुल कलाम आज़ाद, ये तो उनकी पाँव की ठोकर भी नहीं है। ये दो पैसे हाथ आ गए हैं तो चीथे लिख लिख के बकवास अहमदियों को भेज रहे हैं, सारी दुनिया में अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। हर अहमदी उसको उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और एक मुर्ताद जिनको हवाले दिए जा रहा है, खत भेज रहे, समझते हैं कि हमने अजीम शान खिदमत की, पैसे ले रहे हैं कहीं और से, वो हमें पता कहाँ से लेते हैं। और सारी उम्र रो रो के लिख लिख के गंद उछाल के मर गए या मर जाएंगे, कोई अहमदी इनकी वजह से राह हक से नहीं भटकता, बल्कि ये पढ़कर और उनके ईमान मजबूत होते हैं। इसलिए वो जानते हैं, जब वो ये लिखते हैं कि देखो वो फातिरुल अक्ल था, उसको कोई अक्ल की बात कहनी है, लिखने की इसका सलीका ही नहीं था, तो वो जानते हैं, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरें पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि उस ज़माने के उलमा ने आपके मुतालिक क्या कहा। मैं चंद हवाले सिर्फ पढ़ दूँ, अब वक्त ख़त्म हो रहा है। गज़ट 1 जून 1908 को मिर्ज़ा हैरत देहलवी लिखते हैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक, मरहूम की वो आला खिदमात जो उसने आर्यों और ईसाइयों के मुकाबले में इस्लाम की हैं, वो वाकई बहुत ही तारीफ की मुस्तहिक़ है। ये आला खिदमात थी जिनको ये बदबख्त अपने रंग में, अपने मनहूस रंग में देख रहे हैं। उसने मुनाज़रा का बिल्कुल रंग ही बदल दिया और जदीद लिटरेचर की बुनियाद हिंदुस्तान में कायम कर दी। नाम बहैसियत एक मुसलमान होने के, बल्कि एक मुहक्किक होने के, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं। कहता है मैं इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और उसकी तायद कर रहा हूँ, मुसलमान ही समझते थे जो तायद करते थे, मुझ पर कोई ये ना इल्ज़ाम लगाया कि वो भी मेरा मुसलमान भाई है, इस वजह से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं मुहक्किक होने के, बहैसियत मुहक्किक होने के, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि किसी बड़े से बड़े आर्या और बड़े से बड़े पादरी को ये मजाल न थी कि मरहूम के मुकाबले में ज़ुबान खोल सकता। जो बेनज़ीर किताबें आर्यों और ईसाइयों के मज़ाहिब की रद में लिखी गई हैं और जैसे दंदान शिकन जवाब मुखालिफिन इस्लाम को दिए गए, आज तक माकूलियत से उनका जवाबुल जवाब हमने तो नहीं देखा, सवाए इसके कि आर्या नहायत बद तहजीबी से उसे या पेशवायान इस्लाम या उसूल इस्लाम को गालियाँ दें। उसके कलम में इस कदर क़ुव्वत थी, उसके कलम में इस कदर क़ुव्वत थी कि आज सारे पंजाब, बल्कि सारे हिंद में भी उस क़ुव्वत का कोई लिखने वाला नहीं। एक पुरजज्बा और कवि अल्फाज का अंबार उसके दिमाग में भरा रहता था और जब वो लिखने बैठता था तो जचेतुल अल्फाज की ऐसी आमद होती कि बयान से बाहर है। मौलवी नूरुद्दीन मरहूम खलीफा अव्वल से जो नावाकिफ़ हैं तो वो अपनी गलती से ये समझते हैं कि इन किताबों में मौलवी नूरुद्दीन साहब ने बहुत मदद दी है, मगर हम अपनी ज़ाती वाक़फ़ियत से कहते हैं कि हकीम नूरुद्दीन मरहूम मिर्ज़ा के मुकाबले में चंद सतरें भी नहीं लिख सकता था। ये अहले हक शुरफा उस ज़माने के, अहले इल्म। करजन के एडिटर मिर्ज़ा हैरत देहलवी जानते थे खलील, उनकी तहरीर ही और है, आज भी अखबार में जब छपती है पता लग जाता साफ। कहते हैं जानते हैं मरहूम नूरुद्दीन मरहूम मिर्ज़ा के मुकाबले में चंद सतरें भी नहीं लिख सकता। अगरचे मरहूम के उर्दू इल्म व अदब में बाज
اصل میں نورالدین مرحوم نہیں ہے، یہ ہمشرم کی حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی کا ہے، مجھ سے غلط پڑھا گیا ہے، یعنی پڑھا تو ٹھیک ہے لیکن سکتہ غلط جگہ کیا ہے۔ حکیم نورالدین مرحوم مرزا کے مقابلہ میں یہ ہے، چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا، تبھی میں سوچ رہا تھا غائب کہاں ہو گیا، وہ اس لیے کہ حاضر کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ مرحوم کے اردو علم و ادب میں بعض مقامات پر پنجابی رنگ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے، تو بھی اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے، اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پادریوں کے مقابلہ میں کس طرح ان کے پاؤں کھیڑے ہیں، ان منحوسوں کو تو توفیق ہی نہیں ملتی، یہ سمجھتے ہیں احمدیوں کے خلاف پیچھے پڑنے سے ساری نجات وابستہ ہے۔ ساری دنیا میں عیسائیت حملے کر رہی ہے، لاکھوں مسلمانوں کو ہر سال یہ عیسائی بنا رہے ہیں، ان کو جوں تک نہیں دیکھتی کان پر۔ دردی کوئی نہیں، جھوٹے ہیں، صرف پیچھے پڑنے والے، گند اچھالنے والے ہیں۔ حافظ نور محمد نقشبندی چشتی دیباچہ اپنے شائع کردہ قرآن کے دیباچہ میں صفحہ 30 پر اعتراف کیا، اسی زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا، تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہوئے، یہ ان کو مولوی اپنی طرف سے بیچارے کہہ رہے ہیں، اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو وہ دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر زمین دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ ان کے مولوی صاحب ہیں، ابوالکلام آزاد کا دیکھیں قلم کیسا چلتا ہے۔ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا، سیف تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ یہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس زمانے کے اہل علم اور بزرگ، اور وہ جو اس زمانے میں شرافت کے مسلمانوں میں سب سے بڑے علمبردار تھے۔ کہتے ہیں ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی سیرت نے ان کے بعض دعوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، ان تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا۔ یہ ہے حقیقت، اور وہ تھی بکواس۔ اچھا، یہ